بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زانی عورت کے پیٹ سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ جب پیٹ چاک کیا تو اندر سے کیا نکلا، یہ دیکھ کر آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ ہر خوبصورتی کو زوال ہے، ہر جوانی کو اختتام ہے، اسی طرح ہر گناہ کا بھی ایک انجام ہے۔ کبھی یہ انجام سزا کی صورت بھیانک ہوتا ہے تو کبھی معافی کی صورت آسان۔ یہ کہانی بھی ایسی ہی ایک زانی عورت کی ہے جس کی گناہوں کی فہرست طویل تھی، اور پھر اس کے انجام کا وقت بھی آ گیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا، اسے معافی ملی یا سزا، یہ آپ کو اس کہانی کے سننے پر پتہ چلے گا۔ لیکن یہ کہانی ہر اس انسان کے لیے ہے جسے اپنے گناہ چھوٹے اور معمولی لگتے ہیں، اس لیے آخر تک اس کہانی کو ضرور سنیے گا، کیا پتہ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل دے۔ میرا نام ارسلان ہے۔ رات کے 2 بجے میں اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا۔ میری نظریں ریشم کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں۔ میں اپنی بیوی سے لڑ کر ایک دفعہ پھر اسی جگہ آ گیا تھا جہاں آنے کی میں ہر دوسرے دن قسم کھایا کرتا تھا۔ ہر دفعہ جب میں یہاں سے ہو کر جاتا تو میرے ضمیر مجھے ملامت کرتا اور میں خود سے وعدہ کرتا کہ میں دوبارہ اس جگہ پر کبھی نہیں آؤں گا، لیکن پھر کوئی نہ کوئی بات ہوتی اور میرے قدم بہکتے ہوئے مجھے اس جگہ لا کر کھڑا کر دیتے۔ لیکن اس بار عجیب بات تھی کہ مجھے یہاں آئے 1 گھنٹہ ہونے والا تھا اور ریشم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ ہی وہ مجھے نظر آئی تھی اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے میڈم سے کہا کہ مجھے ریشم کے پاس جانا ہے۔ میڈم نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ ریشم کے علاوہ بھی یہاں کئی رونقیں ہیں، تم کہو تو میں کسی نئی آنکھ کا انتظام کر دوں۔ میں نے غصے میں کہا کہ مجھے ریشم کے ساتھ ہی چاہیے۔ میری بات پر میڈم ہنسی اور کہنے لگی ریشم کو اب بھول جاؤ، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گئی ہے، اسے ہم نے کمرے میں بند کر دیا ہے، اب وہ گاہکوں کے لائق نہیں ہے، عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگی ہے۔ میڈم کی بات پر میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں پچھلے مہینے ہی یہاں آیا تھا اور ریشم بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، پھر اچانک اسے کیا ہوا تھا؟ میڈم کہنے لگی اگر کسی اور کا انتخاب کرنا ہے تو بتا دو ورنہ چلے جاؤ، ریشم سے ملاقات ممکن نہیں ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمارے کوٹھے کی بدنامی کا سبب نہ بن جائے، جلدی میں اس کا کوئی نہ کوئی انتظام کر دوں گی۔ میں نے غصے سے پوچھا میڈم بتائیں تو صحیح آخر بات کیا ہے، ریشم کو کیا ہوا ہے؟ میڈم کہنے لگی اگر اتنی ہی دلچسپی ہے تو پیسے میرے ہاتھ پہ رکھو اور کمرے میں چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ میں پیسے واپس نہیں کروں گی اور ریشم تمہیں خوش نہیں کرے گی۔ میڈم کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ ریشم اس کوٹھے کی سب سے مہنگی طوائف تھی اور میں جب بھی آتا تھا اسی کا ہی سودا کرتا تھا۔ میڈم خود میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ریشم کے کمرے میں چھوڑ کر آتی تھی، مگر آج نہ جانے کیا بات ہو گئی تھی کہ نہ ہی میڈم اس کا سودا کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی مجھے اس کے پاس جانے دینا چاہتی تھی۔ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، میں بس ذہنی سکون کی خاطر یہاں آیا کرتا تھا، اس لیے میں نے جیب سے موٹی گڈی نکال کر میڈم کے ہاتھ پہ رکھ دی اور خود ہی ریشم کے کمرے میں بڑھ گیا۔ میں جب پہلی دفعہ یہاں آیا تھا تب میرے پاؤں ہر قدم پر کانپ رہے تھے اور دل پھٹنے کو تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی ایسی جگہ پر قدم نہیں رکھا تھا۔ پہلی دفعہ میں اپنے گھر سے بیزار ہو کر یہاں آیا تھا۔ میری بیوی ہر چھوٹی بات پر جھگڑا کرتی تھی، میں اپنے ہی گھر سے فرار چاہنے لگا تھا۔ تب میرا ایک دوست مجھے یہاں لایا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ ریشم اس کوٹھے کی شان ہے اور بس میں اسی شان کو خرید لیا، اور واقعی ریشم نے مجھے اتنا سکون دیا تھا کہ میں پھر بار بار یہاں آنے لگا۔ جب بھی میری بیوی سے جھگڑا ہوتا میں خاموشی سے گھر سے نکلتا اور سیدھے یہاں چلا آتا۔ میں نے پہلی بار اس کوٹھے پہ ریشم کو ہی خریدا تھا اور آج تک اسی کا ہی سودا کرتا آیا تھا۔ ریشم کے علاوہ میں نے کبھی کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے آج بھی میڈم کے منع کرنے کے باوجود میں نے بھاری رقم دے کر اسے ایک رات کے لیے خرید لیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ریشم کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی اندر قدم رکھا میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ میرے سامنے بستر پر نیم برہنہ ریشم موجود تھی جو زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سالوں سے بیمار ہو، جبکہ 1 مہینہ پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو وہ بالکل کھلا ہوا پھول تھی۔ 1 مہینے میں ہی اس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی دیکھ کر میں نہ صرف حیران ہوا تھا بلکہ اسے زنجیروں میں اس طرح جکڑا ہوا دیکھ کے پریشان بھی ہو گیا تھا۔ میں نے دروازے کو لاک کیا اور ریشم کے پاس چلا گیا۔ اسے آواز دی تو میری آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔
اور وہ چیختے ہوئے کہنے لگی کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ میں خود 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور نرمی سے پوچھا، ریشم کیا ہوا ہے؟ کیا میڈم نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں آواز سنائی نہیں دے رہی ہے؟ میں نے پوچھا، کیسی آواز؟ کیونکہ مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا تمہیں سچ میں میرے پیٹ میں سے آواز نہیں آ رہی؟ میں اس سے کچھ دور قدم پر تھا، اس لیے مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ میرے انکار پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں ہر وقت یہ آواز آتی ہے، میرا دل یہ آواز سن کر پھٹنے لگا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری جان نکل جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے فی الحال کوئی آواز تو نہیں آ رہی تھی، لیکن ریشم کا بے جان وجود بتا رہا تھا کہ واقعی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو وہ چیخنے لگی اور چیختے ہوئے کہنے لگی کہ میرے قریب مت آنا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہمیشہ کی طرح میں نے ایک بڑی رقم تمہارے ساتھ رات گزارنے کے لیے دی ہے، آج سے پہلے تو تم نے کبھی انکار نہیں کیا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کس بات سے پریشان ہو؟ اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، میرے پیٹ میں سے جو آواز آ رہی ہے اس نے مجھے بے چین کر دیا ہے، مجھے ہر وقت گھبراہٹ ہوتی ہے، میرا دل سینہ چیر کر نکلنے کو بے تاب رہتا ہے، یہ آواز مجھے سانس نہیں لینے دیتی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی سننے دو کیسی آواز ہے، مگر وہ چیخ کر کہنے لگی کہ میرے قریب مت آنا، مجھے اب کسی مرد کی قربت برداشت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ، میڈم سے اپنے پیسے واپس لے لو۔ میں جانتا تھا کہ میڈم میرے پیسے واپس نہیں کرے گی اور نہ ہی میں پیسے کے پیچھے مرتا تھا۔ مجھے تو ریشم پسند تھی، میں اس کے ساتھ وقت گزار کر سکون حاصل کرتا تھا، اور اس وقت بھی میں بے چین ہو کر یہی پہنچا تھا، مگر ریشم کی حالت نے تو مجھے مزید مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم کہو تو میں کسی ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ڈاکٹر میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، یہ آواز تو میرے پیٹ میں سے آتی ہے، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا کہ میرا دوست ڈاکٹر ہے، میں تمہیں اس کے پاس لے کر چلتا ہوں، وہ تمہارا چیک اپ کرے گا، تمہیں دوا دے گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ ریشم کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے۔ میری اس بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن میں نے خود یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ریشم کو اس حالت میں یہاں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میڈم اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہی کرتی، کیونکہ وہ میڈم کو پیسے کما کر دینے کے قابل نہیں تھی۔ اس لیے میں نے میڈم سے بات کی اور ہمیشہ کے لیے اس کا سودا کر لیا۔ میڈم نے 2 لاکھ روپے میں اسے ہمیشہ کے لیے میرے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ وہ تو خود اس کی چیخ و پکار سے تنگ آ چکی تھی۔ اوپر سے دوسرے گاہک بھی بار بار ریشم کا نام لے کر اسے پریشان کر رہے تھے۔ اس کوٹھے میں سب سے زیادہ قیمت ریشم کی ہی لگتی تھی اور گاہک بھی اسی کے لیے آتے تھے، اس لیے اب میڈم ریشم کو کوٹھے سے ہی باہر نکالنا چاہتی تھی تاکہ دوسری لڑکیوں کی قیمت لگ سکے۔ میں نے ریشم کو ان زنجیروں سے آزاد کروایا اور اسے ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی میں لا کر بٹھا دیا۔ اس کے وجود پر میں نے چادر ڈال دی، وہ پوری طرح خاموش تھی اور بس بے چین نظر آ رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے میں ریشم کو اپنے فلیٹ لے گیا اور اسے کہا کہ صبح تک وہ آرام کرے، پھر میں اسے اپنے دوست ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور خاموشی سے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے آج تک کبھی ریشم کو اتنا خاموش نہیں دیکھا تھا، وہ تو بہت شوق چنچل اور زندہ دل عورت تھی۔ پتہ نہیں 1 مہینے میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر بعد سو گئی اور میں نے اسے بالکل بھی تنگ نہیں کیا، البتہ میں اس کا سامان دیکھنے لگا تھا۔ ایک مختصر سا بیگ میڈم نے میرے حوالے کیا تھا جس میں ریشم کا ضروری سامان تھا اور ساتھ ایک ڈائری بھی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر اس کی ڈائری کو نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ 25 دن سے ریشم نے ڈائری نہیں لکھی تھی، مگر اس پچھلی ڈائری پہ جو لکھی ہوئی تھی وہ بھی میری سمجھ سے باہر تھی۔ مبہم لفظوں میں ریشم نے کسی کا ذکر کیا ہوا تھا اور ہر صفحہ ہی اپنے آپ میں ایک پہیلی تھا جسے ریشم ہی سلجھا سکتی تھی، لیکن اس کی دماغی صحت ہی شاید ٹھیک نہیں تھی۔ ڈائری پڑھتے پڑھتے ہی صبح ہو گئی تھی اور فجر کی اذانوں پر ریشم اٹھ گئی تھی۔ اس نے اٹھتے ہی نماز پڑھی اور میں حیرت سے ایک طوائف کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ جائے نماز پر بیٹھی، اسے دیکھتے دیکھتے ہی مجھے بھی نیند آ گئی، کیونکہ میں ساری رات کا جاگا ہوا تھا۔ پھر میری آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ ریشم ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے پوچھا کیا ہوا ہے، تو کہنے لگی مجھے پھر پیٹ سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں اس کے قریب نہیں گیا تھا کیونکہ وہ مجھ سے دور ہونا چاہتی تھی، البتہ میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیسی آواز سنائی دیتی ہے۔ میری بات پر وہ سر جھکا گئی اور پھر آہستہ سے کہنے لگی مجھے تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے۔
اب کی بار تو میں اچھلی پڑی تھی، مجھے تو لگ رہا تھا مجھے تو لگ رہا تھا کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ بات کچھ اور ہی ہے۔ وہ بہت عجیب انداز میں اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پچھلے کئی دنوں سے میرے پیٹ میں سے یہی آوازیں آتی ہیں اور یہی آوازیں میرا سینہ چیرنے لگتی ہیں۔ میں کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے صراط مستقیم پر بلا رہا ہو۔ اب تو مجھ سے گناہ کا کام بھی نہیں ہوتا، اس لیے میڈم نے مجھے باندھ دیا تھا تاکہ میری زبان بند ہو جائے اور میں ان کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالوں۔ رات میں نے جو ڈائری میں پڑھا تھا وہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنے دوست کو فون میں لایا اور اس سے وقت لے لیا۔ پھر میں ریشم کو خود اس کے پاس لے کر گیا اور اسے سارا مسئلہ بتایا۔ میرا دوست ایک سائیکولوجسٹ تھا اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ریشم کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہی ہوا ہے، کیونکہ وہ کسی شخص کی محبت میں گرفتار رہ چکی تھی اور اس کی جدائی نے ہی شاید ریشم کو یہاں تک پہنچایا تھا۔ یہ اندازہ بھی میں نے ریشم کی لکھی ہوئی ڈائری سے ہی لگایا تھا۔ میرا دوست ریشم کے ساتھ تنہائی میں بات چیت کرنا چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے چھوڑ کر میں باہر نکل آیا اور ریشم کے بارے میں سوچنے لگا۔ کافی دیر کے بعد میرے دوست نے مجھے بلایا اور کہنے لگا کہ تمہیں ریشم کی کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ اس کی بات پر میں نے چونک کر اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ ریشم کو سچ میں کسی لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، باقی باتیں میں تم سے بعد میں کروں گا، فی الحال تم اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں پھر بھی ریشم کو اسی ہاسپٹل میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ریشم کو ڈاکٹر نے پہلے کچھ ضروری ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے، میں نے اسے لیبارٹری کے اندر کر دیا اور خود تجسس کے عالم میں اپنے دوست کے پاس پہنچ گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے۔ مجھے دیکھ کے میرا دوست مسکرا دیا۔ میں نے جلدی سے اسے پوچھا، تو نے ریشم کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس کیوں بھیجا ہے؟ میرے خیال سے تو اسے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، ہر وقت یہی کہتی ہے کہ میرے پیٹ سے آوازیں آ رہی ہیں۔ بھلا پیٹ میں سے تلاوت کی آواز کیسے آ سکتی ہے؟ میرا دوست ڈاکٹر عالم نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہنے لگا کہ اس کے ساتھ کچھ اور ہی مسئلہ ہے۔ جو آواز وہ سن رہی ہے وہ تم نہیں سن سکتے، لیکن میں نے سن لی ہے، اسی لیے اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھیجا ہے، اب آگے وہی اس کا علاج کرے گی۔ میں نے دوست کو دیکھا تو اس نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر مجھے حیرت ہوئی، لیکن جھٹکا نہیں لگا، کیونکہ کافی حد تک میں نے ریشم کی ڈائری پڑھی ہوئی تھی۔ البتہ یہ بات بہت عجیب و غریب تھی، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کے فوراً ریشم کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے سارے ٹیسٹ ہو چکے تھے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھتے ہی ڈاکٹر نے آپریشن کی بات کی تھی، لیکن آپریشن کس چیز کا تھا اور کیوں ہونا تھا یہ ڈاکٹر نے مجھے نہیں بتایا۔ ظاہر سی بات تھی، ریشم سے میرا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں تھا، میں اس کے لیے بالکل غیر تھا، اس لیے ڈاکٹر نے ریشم سے ہی ساری بات کی تھی اور ریشم نے مجھے بس یہی کہا تھا کہ ڈاکٹر اس کا آپریشن کرنا چاہتی ہے۔ ریشم نے سائن کر دیے تھے، اس لیے ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کا آپریشن شروع ہو گیا۔ میں تو ابھی تک ہکا بکا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگر میرا اور ریشم کا کوئی قانونی یا خونی رشتہ ہوتا تو مجھے ہر بات سے باخبر کیا جاتا، لیکن فی الحال میں بالکل غیر مرد تھا جسے ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتانا گوارا کیا۔ البتہ آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے آ کر ایک سیاہ شاپر میرے حوالے کیا اور اسے دفنانے کا کہہ دیا۔ میں ہکا بکا سے ڈاکٹر سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے گہری نگاہ مجھ پر ڈالی، کہنے لگی یہ ریشم کا مردہ بچہ ہے جسے آپریشن کر کے نکالا گیا ہے۔ ریشم کے کہنے پر ہی اس بچے کو میرے حوالے کیا گیا تھا کہ میں اس کی تدفین کر دوں۔ ہسپتال کے پیچھے ہی چھوٹا سا قبرستان تھا، میں نے وہاں لے جا کر اس بچے کو دفنا دیا اور خود پریشان سا واپس آپریشن تھیٹر کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ریشم امید سے ہے، اس لیے اس کا مردہ بچہ میرے ہاتھ آیا تو میں پریشان ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ریشم کو اس کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میں بھی ریشم کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے اور وہ اپنی پیلی پیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں ہی مر گیا تھا، اس لیے آپریشن کر کے اسے نکالا گیا ہے، اب میرے پیٹ سے تلاوت کی آواز نہیں آئے گی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا کیونکہ وہ آنسو بہا رہی تھی، اور پھر اس نے مجھے اپنی وہ کہانی سنائی جسے سن کر میری زندگی بدل گئی۔ وہ کہنے لگی میں صرف 17 سال کی تھی جب مجھے دھوکے سے اس کوٹھے پر لا کر بیچ دیا گیا تھا۔ شروع میں روتی تھی، چیختی چلاتی تھی، لیکن کئی دفعہ میں نے بھاگنے کی کوشش بھی کی لیکن ناکام رہی، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اس کوٹھے کو ہی اپنا گھر سمجھ لیا۔ میں کوٹھے کی رونق بنی تو میں خوب دام کمانے لگی اور میڈم بھی مجھ سے خوش ہو گئی۔ میں نے دل سے نہ سہی لیکن اس زندگی کو اپنا لیا تھا۔
میں ایک امام مسجد کی بیٹی تھی، حافظ قرآن تھی، مگر میری نامحرم محبت نے مجھے اس جگہ پر پہنچا دیا تھا کہ میں ایک کوٹھے کی مشہور طوائف بن گئی تھی۔ بڑے بڑے امیر اور پیسے والے لوگ میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے ہزاروں روپے لٹایا کرتے تھے اور میری کدبرت کے لیے بے چین نظر آتے تھے۔ میں نے اپنا ماضی بھلا کر اپنے حال میں جینا شروع کر دیا اور اپنے پاس آنے والے ہر گاہک کو بہت زیادہ خوش کرنے لگی۔ لیکن پھر ایک دن میرے پاس ایک ایسا شخص آیا جس کے آنے کے بعد میں دوبارہ اپنی ماضی کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ ایک شریف النفس نیک آدمی تھا جو کسی کمزور لمحے کی گرفت میں میرے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے قریب ہونے کی کوشش کی تو اسے احساس ہو گیا کہ وہ کیا گناہ کرنے والا تھا۔ وہ فوراً ہی ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور اس سے نئی تلاوت پاک شروع کر دی۔ بہت سالوں کے بعد میں نے تلاوت قرآن پاک سنی تھی اور اسے سنتے ہی میرا دل بے چین ہو گیا۔ مجھے میرا ماضی یاد آ رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور وہ تلاوت کرتا رہا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ اسی طرح واپس چلا گیا جس طرح آیا تھا، لیکن مجھے لگا تھا کہ جاتے جاتے وہ میرا دل بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ اس کی آواز نے نہ صرف مجھے بے چین کیا تھا، میری سوئی ہوئی روح کو جگایا تھا، بلکہ مجھے اپنی زندگی اور اپنے گناہوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے کئی گاہکوں کے ساتھ وقت گزارا، لیکن کسی کو وہ خوشی نہ دے سکی جس کی وجہ سے میں مشہور تھی۔ میرا اپنا آپ بے چین ہو گیا تھا۔ میں کسی پل بھی سکون حاصل نہ کر سکی اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر میں نے کسی کو بھی نہیں سنائی کیونکہ ہم کوٹھے والیاں بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر میڈم کو پتہ چلتا تو وہ میری جان لے لیتی، لیکن مجھے کبھی ماں نہ بننے دیتی۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور کسی بھی حالت پہ اسے ظاہر نہ ہونے دیا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد عجیب سی بات ہوئی۔ مجھے ہر وقت تلاوت قرآن پاک کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے پیٹ میں موجود بچہ مجھے میرا ماضی یاد دلا رہا ہو، مجھے بتا رہا ہو کہ میں ایک حافظہ ہوں، ایک نیک گھرانے کی ہوں۔ میں اس گندگی میں مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ اور پھر دھیرے دھیرے مجھے یہ آواز اتنی زیادہ سنائی دینے لگی اور کوئی مجھے سنائی نہیں دیا کرتی تھی آواز۔ سب مجھے پاگل سمجھنے لگے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ آواز میرے ضمیر کی ہے۔ میرے پیٹ سے آنے والی آواز قدرت کی طرف سے میری بھلائی کے لیے ہے۔ میں چاہ کر بھی اس آواز کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ اس لیے جب میں نے یہی بات بار بار دہرانی شروع کی تو میڈم نے مجھے باندھ دیا اور سب کو مجھ سے دور کر دیا۔ انہیں خوف ہونے لگا تھا کہ کہیں اگر میرا دل بدل گیا تو میں کوٹھے کی دوسری لڑکیوں کی طرح ان کو بھی نہ بدل دوں۔ اس لیے انہوں نے مجھے سب سے دور کر دیا۔ پچھلے کئی دنوں سے ایک ہی کمرے میں قید تھی اور پھر آپ نے آ کر مجھے خرید لیا۔ آپ نے مجھے میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کی بلکہ میرا علاج کروانے کی بات کی اور یوں میں ہاسپٹل پہنچ گئی۔ جب میں نے ڈاکٹر کے سامنے اپنی دل کی ساری کیفیت بیان کی اور انہیں اپنی پریگننسی کا بتایا تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میں غلط راستے کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کر لوں اور دوبارہ سے قرآن پاک کو دہراؤں اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کروں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے خود بھی یہی لگتا تھا کہ میرے پیٹ سے آنے والی آوازیں میرے ضمیر کی آوازیں ہی ہیں جو مجھے بدلنے کے لیے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے پیٹ میں موجود بچہ مر چکا ہے۔ ٹیسٹ میں جب یہ بات آئی تو میں آپریشن کروانے کے لیے تیار ہو گئی اور میرا مردہ بچہ میرے جسم سے نکال دیا گیا، لیکن اس مردہ بچے نے مجھے ایک نئی زندگی دے دی ہے۔ اب میں جانتی ہوں کہ مجھے گناہوں کے راستے پہ نہیں چلنا بلکہ دوبارہ اپنے قرآن پاک کو پکا کرنا ہے اور ایک حافظہ بن کر نیکی کے راستے پہ چل کر باقی کی زندگی گزارنی ہے۔ ریشم روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے پہلے ایک غیر مرد سے دوستی کی، اس کو معمولی گناہ سمجھا اور اس سے دوستی کر لی، پھر اسے چوری چپ کے ملاقاتیں بھی کیں۔ میں نے معمولی گناہ ہی جانا اور اس سے ملاقاتیں شروع کر دی، پھر اس نے مجھے میرے ماں باپ کے خلاف کر دیا اور اپنے ساتھ رات کے اندھیرے میں بھاگنے کو کہا، تو بھی مجھے اس کی بات ٹھیک لگی اور اس میں کوئی گناہ نظر نہ آیا۔ میں اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچا کر آدھی رات کو ایک نامحرم کے ساتھ اپنے گھر کی دہلیز پار کر گئی اور پھر ایک کوٹھے تک پہنچ گئی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے ہر گناہ کو چھوٹا جانا تھا اور یہی وجہ تھی کہ جب میں کوٹھے پر پہنچی تو میرا دل اس قدر سیاہ ہو گیا تھا کہ آہستہ آہستہ میں نے کوٹھے کی رنگینیوں کو بھی اپنا لیا، لیکن اس نیک اور شریف انسان کی تلاوت اور رقت آمیز آواز نے مجھے واپس اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں سے میں چلی تھی، اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جنہیں میں نے چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھے تھے دراصل وہ برائی کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے بڑے قدم تھے جس کی وجہ سے میری پوری زندگی برباد ہو گئی۔
مگر اب میرا بچہ مر چکا ہے جس کے باپ کا مجھے علم بھی نہیں تھا۔ میں کوٹھے کی دنیا سے آزاد ہو چکی ہوں اور آپ سے آزادی کی طلبگار ہوں۔ آپ مجھے آزاد کر دیں تاکہ میں دوبارہ اس ضد کی زندگی گزار سکوں۔ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر ریشم نے رونا شروع کر دیا تھا، اور مجھے اس پل احساس ہوا تھا کہ میں نے بھی ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اپنا کر اپنے لیے غلط راستہ منتخب کر لیا تھا۔ میں بھی زانی ہو چکا تھا اور اپنے گناہوں کا ادراک ہوتے ہی میں نے اللہ کے حضور پیش ہو کر معافی مانگی تھی۔ ریشم کو شادی کی پیشکش کر دی۔ اس کی اجازت ملنے پر میں نے اسے نکاح کر کے اسے اپنے فلیٹ میں رکھ لیا۔ ساتھ ہی میں اپنی پہلی بیوی کی بھی طرف توجہ دینے لگا، اس کے شکوے شکایتیں سننے لگا۔ میری پہلی بیوی کے ساتھ میرے تعلقات بہتر ہو گئے۔ میں نے نیکی کا راستے کا انتخاب کیا تو میری زندگی آسان ہو گئی اور ریشم کی زندگی بھی بدل گئی۔ آج نہ صرف میری بیوی ریشم ایک حافظہ ہے، بلکہ وہ مفت میں بچوں کو دینی تعلیم بھی دے رہی ہے۔ ایک بات جو میں اور ریشم دونوں ہی اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ہی ہمارے دل کو سیاہ کرتے ہیں اور ہمیں بڑے گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہر چھوٹے گناہ سے بچنا چاہیے۔ کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ میری اور ریشم کی یہ سوچ صحیح ہے؟ کیا آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہے کہ جس گناہ کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کس طرح ہمیں وہی ہمارا دل اس سے بے سکون ہو جاتا ہے؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔